بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 20۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ گرے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں۔ وہ اندر چلی آئی، فروزی قمیض پہ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں؟ لاؤ، اس نے آسان سے کہتے ہوئے برش اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا۔ بس اب تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بہت پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار ہوئی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی ٹیل باندھی، پھر ان بالوں کو دوبارہ برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا۔ میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے۔ تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو، کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقے محسوس کرنا چھوڑ دیے، مگر ایسی مایوسی کی باتیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اسی لیے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب کھانا لگا ہوا تھا۔ گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے۔ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے نا؟ او اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ اپنے دانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیا اپنے مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ سیاہ بادلوں کی ٹکریاں آسمان پہ جا بجا بکھری تھیں۔ امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی۔ شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش۔ فرشتے صبح جلد ہی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی۔ سو وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کی اداس گیت سن رہی تھی۔
آنسو قطرہ قطرہ اس کے کانچ سے بھری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ زندگی کا ایک بہت حسین اور پھر ایک بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائی وے پر وہ پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اسی رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ سا کامدار جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی تھی، مگر خوشی کے دن جلد ہی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بھی گزر گئے، ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر، اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اتنی دیر سے کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی سے لیے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ آپ بہت روتی ہیں ماما، ہر وقت روتی ہی رہتی ہے۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی، نہیں تو؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے تھے؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کے چھونے کی غلطی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا۔ اس کا ذہن بٹانے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی۔ اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں ماما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی؟ کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آنریبل اور نوبل، آپ جیسی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نوبل کون تھے؟ محمل نے گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پرپوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ اس نے زیر لب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے، اور الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی، بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارے اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑ دیں، مجھے پتہ ہے آپ اپ سیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا، ہاں ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔
مجھے پتہ ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پہ ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور؟ وہ ہمایوں کی زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر رہ نہیں سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی۔ لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو، جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بے تاب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے نہیں ماما، ڈیڈی ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تم نے… لیکن ابھی تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اسے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس کے اوپر لڑکا دیے۔ تیمور؟ وہ درشتی سے چلائی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے کودی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی؟ اس کے بارے میں غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسے کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے؟ جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈائیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پہ دو سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں۔ اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا۔ وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہیں، تاکہ جب آپ چلی جائیں تو وہ ڈیڈی سے شادی کر لیں۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے، وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا
کوئی دھیرے دھیرے سے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی، وچ نمبر 2، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ ساتھ والی مسجد؟ ماما آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ تیمور؟ وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ مسجد جاتے دیکھا؟ وہ جو فرشتے کے دفعہ میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی، ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نماز وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا ہے کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا۔ باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ڈیڈی سے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ صبح وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر بنی سن رہی تھی۔ جب آپ اسپتال میں تھی تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے۔ پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحر سی بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، وہ مگر نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پر بیٹھی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا، کسی دوست کے پاس ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے۔ اس نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی
عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی؟ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی، وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بتانا ضروری نہیں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی نہیں ظاہر کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو ایماندار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آیا، جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بھی بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب ساتھ چھوڑ گئے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے وہیل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا۔ اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پر سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھلنے کے بعد اب رجسٹر کھولتے ہی کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر کا مطلب ہوتا ہے گن کے آگے صفحہ کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گین اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے لفظوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کو کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ یہ مٹا مٹا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندھا سا لپکا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے
دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت اس نے خود بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانے جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح ہی تو کرتے رہتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتت نکلتا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور مانگنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی، اور ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر تک میز پر سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ نہ وہ معافی جاننا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری صاحب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے تختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گی۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں
यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया। वो अपनी जगह सुनती रह गई। ये सब इतना वाज़ा, इतना साफ, ये सब इसके लिए उतरा था। क्या वो इस काबिल थी? क्या उसने तुम्हें राह गुम पाकर हिदायत नहीं दी? वो साकित सी सुने जा रही थी। हाँ, यही तो हुआ था। और तुम्हें नादार पाकर गनी नहीं कर दिया। इसके आंसू गिरना रुक गए थे, कपकपाते लब ठहर गए थे। बस तुम भी यतीम पे सख्ती ना करना और साहिल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। सूरज ज़ोहा ख़त्म हो चुकी थी। इसकी ज़िंदगी की सारी कहानी 11 आयतों में सिमट कर इसे सुना दी गई थी। वो सूरज जैसे अभी अभी आसमानों से उतरी थी, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। इसने थक कर कुर्सी की पुश पे खुद को गिरा दिया और आंखें मूंद लीं। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज सोना चाहती थी। फिर उठकर इसे फरिश्ते से मिलना था। बादल ज़ोर से गरजे थे। महमिल ने एक नज़र खिड़की से बाहर फिसलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। इसकी दूसरी तरफ इसे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। इसके आने के कुछ देर बाद हिमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वो बामुश्किल 1 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर चला गया था। इसकी गाड़ी अभी निकली थी। वो खिड़की के उस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते देख रही थी जब दरवाज़ा हौले से बजा। महमिल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नरम अंदाज में पुकारा। फिर हौले से दरवाज़ा खुला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमिल ने गर्दन मोड़कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी, दराज कद, कांच सी सुनहरी आंखों वाली, जो खिलते रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? इसे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी तुम मेरा पूछ रही थी। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पर पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी। इसके भूरे बाल खुले थे और उसने उन्हीं पे दुपट्टा ले रखा था, ऐसे कि चंद लटें बाहर गिर रही थीं गुलाबी दुपट्टे के हाले में। इसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं था कि आप किधर हैं। मैंने बाग और उसको देखा जो उसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे भी तैमूर की बात पे यकीन न था। फरिश्ते ऐसे नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद रसान से बताकर उसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। ना उसने झूठ बोला, ना सच बताया। इसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूँगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे गुलदस्ते से सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मुबहम थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? इसने चिरमराए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ ख़ास नहीं। दोनों खामोश हो गईं, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही तरीका था और इसने इसे इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पर डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलटकर इसे देखा।
پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سر سے سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا، نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا، اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن پڑھنا بھول گئی تھی، اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈالا گیا تھا۔ او اچھا، فرشتے نے میز پر گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چوہے بلی کا کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً اس نے آئی برو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ؟ سب کچھ کس بارے میں؟ میری ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں